السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم مجلس دعوت الحق کے چیئرمین نامور عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی صاحب کا ایک اہم بیان پیش کر رہے ہیں، جس کا موضوع ہے نور الہی کو دوام حاصل ہے۔ یہ خطاب آپ کا عروس البلاد ممبئی میں ہوا ہے۔ اللہ کا کلام نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم ہوا، آپ کلمے کی دعوت دیں۔ اس امت کی جو شناخت ہے وہ تو ہے ہی دعوت سے۔ قرآن کہتا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایمان باللہ سب سے اہم، سب سے ضروری، لیکن اس کو لاسٹ میں بیان کیا، اور جو دعوت ہے، جو مشن ہے اس امت کا، اس کو سب سے پہلے بیان کیا۔ تو جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ دعوت دیں، تو جو سلیم الطبع تھے، جن کے قلوب صاف ستھرے تھے، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، قبول کیا، اور جن کے دلوں میں زنگ آئی ہوئی کہ کفر و شرک کی یا عصبیت کی یا دوسرے عوارض اور مسائل تھے، انہوں نے اس دعوت کی مخالفت کی۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، جن کی پوری 40 سالہ زندگی کو مکے کے لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور آپ نے خود اپنی زندگی کو پیش کیا ہے ان کے سامنے کہ وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میری امانت کو، صداقت کو، دیانت کو تم لوگ جانتے ہو، جن کا نام لینا بھی لوگ بے ادبی سمجھتے تھے اور صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق الامین، صادق الامین۔ حجر اسود کے رکھے جانے کا مسئلہ ہے، اور اس میں چونکہ وہ مذہبی ایشو تھا، وہاں ہر قبیلے نے یہ کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے دوسرا قبیلہ کیسے اس کو ہاتھ لگائے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ قریب تھا کہ بڑی خوفناک وہاں جنگ چھڑ جاتی مکے میں، کہ بڑے بوڑھوں نے سمجھایا کہ لڑائیوں میں تباہ ہو چکے، جنگ فجار، مقاس، فلاں تباہ ہو چکے، صرف اس عنوان سے کہ گھوڑا آگے چلا گیا، اس پر 100 سال تک جنگ ہوتی چلی گئی، صرف اس بنیاد پر کہ کسی کے گھر کا ایک انڈا چرا لیا، وہاں 50 60 70 سال ہو گئے، جنگ چھڑ گئی، کب تک لڑو گے؟ ایسا کرو، صبح کو جو سب سے پہلے حرم میں آ جائے اس سے فیصلہ کرا لو، اس کے ہاتھ میں ثبوت کر۔ لوگوں نے دیکھا، بیک زبان پکار اٹھے، ھذا الامین رضینا، ھذا الامین رضینا، امین آ گیا، اس کے فیصلے پر راضی ہے۔ یہ آپ کے 40 سال کی عمر ہونے سے پہلے کی بات ہے، یہ نبوت سے تاج، جب آپ کی تاج پوشی ہوئی ہے اس سے پہلے کی بات ہے۔ آپ کو نومینیٹ تو اس وقت کر دیا تھا جبکہ آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم لمنجلل بین الماء والطین۔ یہ روایت متن کے لحاظ سے اور سند کے لحاظ سے بھی ضعیف نہیں ہے۔ تو جناب
آدم کا تو پتلا بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا کہ آپ کو نومینیٹ کر دیا گیا، لیکن جب آپ دنیا میں آئے 40 سال کی عمر ہوئی اور 40 سال آپ نے اس طرح گزارے، ایسی پاکیزہ زندگی، آپ کا پورا شباب، پوری جوانی تقوی کی ایک اعلیٰ ترین مثال کہ آپ کی عمر 25 سال ہے، بھرپور جوانی، لیکن آپ نکاح کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں ایسی خاتون سے جو 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے، خدیجۃ الکبریٰ، جن کا پہلا نکاح اقیت ابن عائص سے ہوا، جن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہند، دوسرا نکاح ابو حالہ مالک ابن زرارہ سے ہوا، 2 بیٹے پیدا ہوئے، حالہ اور ہند۔ حالہ لڑکی کا نام نہیں ہے، لڑکے کا نام ہے۔ ہند یہ تو عربوں کو انتہائی پیارا نام تھا، بچیوں کے نام، بچوں کے نام، اس لیے کہ آدم اسی ملک کی اسی دھرتی پر آئے ہیں، جو ابو انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم وہ اسی دھرتی پر آئے ہیں۔ حضرت آدم، ان کے 2 سگے بیٹے، ایک ہند اور ایک سندھ، ہند ادھر رہے اور سندھ ادھر چلے گئے، یہ بلاد ہند کہلایا، وہ بلاد سندھ کہلایا، جیسا کہ قاضی اطہر مبارک پوری نے لکھا ہے، اور میری ان سے براہ راست ملاقات تھی، برسوں ساتھ رہا ہوں گا، مورخ ہے ہندوستان کے عظیم ترین۔ تو جناب، 2 شوہروں سے گویا بیوہ، ایک عورت، ایک خاتون، اور عمر میں 15 سال بڑی، اس وقت آپ نے نکاح کیا، اور جب تک وہ حیات رہی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کا تقوی، طہارت، پاکیزگی، یہ تو دنیا مثال دیتی ہے۔ بہرحال آپ نے تو، قرآن نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، تم میری زندگی اور میری لائف کو جانتے ہو۔ آپ نے دعوت دی، دعوت میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی، رکاوٹیں کھڑی ہونا بھی یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف دعوت دیں گے تو ابلیس وہ خاموش نہیں رہے گا، وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کو لے کر آئے گا اور رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ قرآن کہتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ مکے میں یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ کوششیں ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ نور اللہ کی تفسیر مفسرین نے طبری ہو، ابن اسیر ہو، ابن کثیر ہو، یا قرطبی ہو، یا اور جناب مدارک اور دوسرے مفسرین، نور اللہ کی تفسیر قرآن سے کی ہے، نور اللہ کی تفسیر محمد الرسول اللہ سے کی ہے، نور اللہ کی تفسیر اسلام سے کی ہے، اور تینوں ہی ایک ہی ہیں اگر غور کریں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے چراغ کو، اس لیے کہ قرآن نے نبی کو سراجم منیرہ کا چراغ کہا، اس چراغ کو بجھا دیں، محمد کے نام کو بجھا دیں، قرآن کو بجھا دیں، اپنی پھونکوں سے افواہوں کے ذریعے، افواہوں، فیک نیوز، جناب طرح طرح کی فیک باتیں جو منہ سے نکلتی ہیں، افواہ، ان پھونکوں سے یہ چراغ کو بجھا دیں، یہ ان کی کوششیں ہیں۔ مکے کی کوشش الگ تھی، مدینے میں الگ تھی، منافقین کی الگ تھی،
100 سال کے بعد الگ اور 1500 سال 1500 سال کے بعد الگ، اور اس کے بعد آنے والے زمانوں میں قرآن کے نور کو، اسلام کے نور کو اور محمد الرسول اللہ کے نام کو مٹانے کی نہ جانے اور کیا کیا صورتیں اور اسٹائل اور طریقے ہوں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لیکن اللہ کہتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو، محمد کے نام کو، قرآن کو، اسلام کو پورا کر کے رہے گا۔ واللہ متم نورہ، اور یہ اس میں فاعل ہے جو دوام اور استمرار کو چاہتا ہے۔ اللہ اپنے نور کو ہمیشہ ہمیشہ اس کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ مخالفین کو کتنا ہی برا لگے۔ بہرحال میرے عزیزوں اور دوستوں، حالات دعوت پر آج سے نہیں، 1500 سال سے بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے داعی ہیں، جو سب سے پہلے رسول ہیں، اول الرسل ہیں، جب انہوں نے دعوت دی ہے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی، مخالفتیں آئیں، سازشیں رچی گئیں، بڑے بڑے شڈینتر رچے گئے۔ قرآن نے کہا نوح علیہ السلام کے بارے میں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، قرآن نے کہا بہت بڑا شڈینتر اور بہت بڑا گویا بہت بڑی سازش حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف رچی گئی، لیکن دنیا نے دیکھا وہ ساری سازشیں دھری کی دھری رہ گئی۔ نوح ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اور جناب یحییٰ ہو، زکریا ہو، عیسیٰ ہو، ہر ایک کے خلاف لوگوں نے مخالفتیں رچیں، لیکن وہ سب نیست و نابود ہوئی۔ محمد الرسول اللہ کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں رچا گیا میرے عزیزوں، لیکن اسلام کا نام باقی ہے اور باقی رہے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں، یہ ضرور ہے کہ ہم جو اپنے علماء اور اکابر کے مشورے پر گویا صبر اور ہمت، مایوس نہ ہو۔ مایوسی اور ایمان وہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مایوسی تو کفر ہے، لیکن جذباتیت وہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہوش مندی پسند ہے، ہوش مندی کو قرآن چاہتا ہے، شریعت چاہتی ہے کہ آپ جو کام کریں ہوش مندی کے ساتھ کریں، تدبر کے ساتھ کریں، دعوت کو پھیلائیں اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، اور اپنے اکابر اور بزرگوں کے مشورے سے، اپنے اکابر اور بزرگوں کی جو لائن ہے، جو جناب انہوں نے گائیڈ لائن دی ہے، رہنما خطوط جو انہوں نے بتائے، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ حالات تو بہت آئے ہیں، آتے رہیں گے۔ ان 1500 سال میں، 1500 سال میں صرف 2 یا 3 مواقع ایسے آئے ہیں۔ مولانا علی میاں نے لکھا ہے، ان سے میری ملاقات تھی، جنہوں نے 1975 میں جب لکھنؤ میں ندوۃ العلماء میں پورے ہندوستان کے علماء اور لوگوں کو جمع کیا تھا، پیام انسانیت پر جلسہ تھا، اس میں اس گناہگار اور اس ناکارہ کو بھی حکم دیا تھا کہ تجھے بھی بیان کرنا ہے ندوۃ العلماء میں۔ تو انہوں نے لکھا ہے مولانا علی میاں نے تاریخ دعوت و عزیمت میں کہ صرف 2 یا 3 مواقع ایسے آئے ہیں جس میں یہ سمجھا گیا تھا کہ شاید اسلام ختم ہو جائے گا، اب شاید اسلام کا چراغ بجھ جائے، لیکن ہلاکو کے زمانے میں بھی نہیں بجھا۔ ہلاکو کے زمانے میں بھی یہ چراغ نہیں بجھا جس نے لاکھوں انسانوں کو شہید کر کے مسلمانوں کے سروں کا مینار بنایا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا یہ سوچ کر کہ میں نے اسلام کو مٹا دیا، کہ دور سے کہیں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر،
اور اس میں جب مؤذن نے پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں ہار گیا، میں ہار گیا، یہ لاکھوں سروں کے مینار بنا کر بھی میں ہار گیا۔ میں سمجھ رہا تھا محمد کا نام مٹ جائے گا، محمد کا نام تو آج بھی زندہ ہے۔ سورج نکلتا ہے، نکلنے سے ڈوبنے تک ہر گھڑی، ہر آن، ہر منٹ، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں اقامت ہو رہی ہے۔ اور جب اذان ہو رہی ہے اور میرے اللہ کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے تو میرے نبی کی رسالت کا بھی ساتھ ہی ساتھ اعلان ہو رہا ہے۔ وہ میرے عزیزوں دوستوں، حالات فکر مندی کے ہیں لیکن نا امیدی اور مایوسی کے نہیں ہیں۔ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار اور کیریکٹر سے یہ پیش کریں لوگوں کے سامنے کہ اخلاق جو محمد نے بتائے، جو اسلام نے بتائے، جو قرآن نے بتائے وہ یہ ہے۔ انشاءاللہ دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، دنیا تمہارے قدموں میں پھر آئے گی۔ ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ کیریکٹر پیش کریں جو محمد رسول اللہ نے کیے، جو صادق الامین کی امت ہے ہم، وہ صدق ہو ہماری زبان میں اور ہمارے عمل میں امانت ہو۔ دنیا پھر تمہارے قدموں پہ آنے کے لیے تیار ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔